جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مجدد الف آخر ہونے کا ثبوت قرآن مجید، حدیث اور کتاب الوصیت کی روشنی میں۔ اس عنوان میں لفظ الف آخر سے مراد دنیا کی عمر میں سے جو آخری 1000 سال گزر رہا ہے، اس آخری 1000 سال کے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہی مجدد ہیں۔ 1000 سال کے مجدد کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ خلافت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور تجدید دین کا کام خلفائے احمدیت کے ذریعہ ہوگا، اور پہلی صورت مجددین کی خلافت کا رنگ اختیار کر لے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب لیکچر سیالکوٹ میں تحریر فرماتے ہیں، نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر 7000 برس رکھی ہے، اور ہدایت اور گمراہی کے لیے 1000 سال کے دور مقرر کیے ہیں۔ یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دور ہے جس میں ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ مزید تحریر فرماتے ہیں، کیونکہ اس 1000 میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ اس بات میں نصارہ اور یہود کو بھی اختلاف نہیں کہ آدم سے یہ زمانہ 7واں 1000 ہے، اور خدا نے یہ صورت والعصر کے اعداد سے تاریخ آدم میرے پر ظاہر کی، اس سے بھی یہ زمانہ جس میں ہم ہیں 7واں 1000 ہی ثابت ہوتا ہے، اور نبیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ مسیح موعود 7ویں 1000 کے سر پر ظاہر ہوگا۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میں نے آج یہ حصہ مقرر نہیں کیا، یہ تو قدیم سے محققین اہل کتاب میں مسلم چلا آیا ہے، یہاں تک کہ یہودی فاضل بھی اس کے قائل رہے ہیں، اور قرآن شریف سے بھی صاف طور پر یہی نکلتا ہے کہ آدم سے اخیر تک عمر بنی آدم کی 7000 سال ہے، اور ایسا ہی پہلی تمام کتابیں بھی باتفاق یہی کہتی ہیں۔ اور آیت انا یومن عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون، اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 48 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، یقیناً تیرے رب کا ایک دن تمہارے 1000 برس کا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب لیکچر سیالکوٹ میں تحریر فرماتے ہیں، ان تمام وجوہات سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہی آخری زمانہ اور دنیا کا آخری دور ہے جس پر مسیح موعود کا ظاہر ہونا کتب الہیہ سے ثابت ہوتا ہے، اور نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حجج الکرامہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں جس قدر اہل کشف گزرے ہیں، کوئی ان میں سے مسیح موعود کا زمانہ مقرر کرنے میں 14ویں صدی کے سر سے آگے نہیں گزرا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب فتح اسلام میں اپنے دعویٰ کے اعلان ان الفاظ میں کیا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی، اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی۔ تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کا تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ اگر ایمان سوریہ میں معلق ہوتا
تو اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ یہ پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس کی حقیقت الہام الہی نے ساجد پر کھول دی۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، مسیحی جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور لوگوں کی نظر میں عجیب۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کے اعلان کی تمہید میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الجمعہ کی آیات 3 اور 4 کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بیان فرمائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ وآخرین منہم لما یہلکوا بہم سے کیا مراد ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اگر ایمان سریہ میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس پہلے اعلان دعویٰ کے بعد بڑی وضاحت کے ساتھ کئی ایک کتب میں اپنے آپ کو سورۃ الجمعہ کی آیات 3 اور 4 کے مطابق سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے اس دعویٰ، یعنی یہ کہ آپ سورۃ الجمعہ کے مضمون کے مطابق سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہیں، کہ بالمقابل امت محمدیہ کے کسی اور شخص کا یہ دعویٰ نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا مصداق کوئی شخص ہوا ہو اور وہ خاموشی سے گزر جائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ زمانہ بھی امام آخر الزمان کا منتظر تھا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ ہونے والا کام بھی صراحت سے یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سورۃ الجمعہ میں مذکورہ پیش گوئی کے مطابق سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہیں۔ اور آپ علیہ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہونے کے لحاظ سے امتی نبی بھی ہیں، اور ایسے امتی نبی ہیں جن کے بعد آخری زمانہ میں خلافت کا قیام ہونا مقدر تھا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، جو مشکات اور بہقی میں ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کے بعد منہاج نبوت پر خلافت ہوگی، اور وہ رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی، اور وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور پھر فرمایا، ثم تکون خلافت علی منہاج نبوہ، اور پھر اس کے بعد خلافت ہوگی منہاج نبوت پر۔ اس حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ حدیث قطعی اور یقینی طور پر سچی ہے، کیونکہ جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہت کے دور کے بعد منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ان کی جماعت میں خلافت کے قیام کی پیش گوئی فرما رہے ہیں۔ اور مشکات میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ منہاج نبوت پر خلافت قائم ہونے کا زمانہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی جماعت میں خلافت قائم ہونے کی اور پھر اس خلافت کے قیامت تک جاری رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کتاب الوصیت میں خلافت کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ثانیہ کا نام دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مثال دے کر قدرت ثانیہ کی مزید وضاحت اور صراحت کی، اور اپنی وفات کی خبر دیتے ہوئے لکھا، تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو،
اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سایہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جماعت احمدیہ میں خلافت کے قیام اور پھر خلافت کے دائمی ہونے پر کتنا عظیم و شان بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کا سایہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نے کھلا اور واضح ثبوت فراہم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی بات ہے۔ کتاب الوصیت کی عبارت میں آپ علیہ السلام اپنی وفات کی خبر بھی دے رہے ہیں، اور اس خبر دینے کے بعد 2.5 سال تک، یعنی ایک مناسب وقت میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے کتاب الوصیت میں نظام الوصیت کی بات کی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس نظام کو جاری بھی فرما دیا۔ پس آپ کی وفات کا واقعہ اور نظام الوصیت کا جاری ہونا بتا رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی بات ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا قیام بھی ہو گیا۔ اگر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تھے تو پھر خلافت کا قیام کیوں ہو گیا؟ یہ انسانی ہاتھ کا کام نہیں ہے۔ اس کو اس تلخ حقیقت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سارا عالم اسلام مل کر خلافت کو قائم نہیں کر سکا، اور پھر خلافت احمدیہ پر 114واں سال گزر رہا ہے۔ اتنے عرصے تک ایک گھر کا نظام بھی دوسری تیسری نسل میں حسب منشا نہیں چلایا جا سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کی مناسبت سے اس مضمون کو لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مصداق ہیں، اور آپ کا مقام امتی نبی ہونے کا ہے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ آخری زمانہ میں منہاج نبوت پر خلافت قائم ہو جائے گی، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب الوصیت میں قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کو دائمی قرار دیا ہے۔ نیز کتاب لیکچر سیالکوٹ میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مجدد الف آخر بھی قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے مجدد الف آخر ہونے کی روحانی زندگی کو قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کے ذریعے جاری رکھے گا، اور اس میں بنیادی طور پر حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیض سے ہو رہا ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ جب خلافت احمدیہ دائمی ہے تو پھر خلافت کی موجودگی میں نہ کوئی اور مجدد ہے اور نہ ہی کوئی اور مصلح ہے۔ اب خلافت احمدیہ کے ذریعہ ہی تجدید دین، اشاعت اسلام اور دفاع اسلام کا کام جاری رہے گا، حتیٰ کہ دنیا میں مسلمانوں کو عددی غالبہ حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔